ایک دن آنے والا ہے ذیلحج میں ایک دن آنے والا ہے جو زوال سے شروع ہوگا، دوپہر سے مغرب تک چلے گا. اللہ نے پورے سال میں 365 دن میں ایک رات رکھی، ایک دن رکھا. رات گزر گئی رمضان کی، شب قدر کی، اب دن آنے والا ہے. وہ دن رکھا کیوں اللہ نے؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کریم کا، کہ میرے بندے آج کے دن میرے پاس آ کے مجھے سوری بول دے. کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کچھ نہیں چاہتا. اللہ بول رہا ہے او میرے بندے، just come to me and just say one word, I'm sorry. اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی زبان موٹی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے بھی سوری نہیں بولتے. پھر مولا کے چاہنے والے، پھر امام علی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر حسین کے ہم عزادار. وہ جو دن آنے والا، میں یوتھ کو بول رہا، اپنے کیلنڈرز میں مارک کر لو، اپنے کیلنڈرز میں مارک کرو وہ دن. 9 ذیلحج، فرسٹ ڈے آف دی حج، حج کا پہلا دن جس کو عرفہ کہتے ہیں. وہ دن آغاز ہوگا ظہر سے، زوال سے عصر تک چلے گا، مغرب تک. اس دن میں کئی اعمال میں نہیں دے رہا آپ کو، وہ تو بات آپ کی خاموشی نے ٹاپک کو بدلا، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے گناہ کیوں ہوں گے اتنے. اور جو یہ سوچتا نا کہ میرے گناہ کیا، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. یاد رکھو اس لحد میں جو آپ کے سامنے آغا باخر میں خبریں ہیں نا، جب سب کو جانا ہے نا، یہاں کی جو گریو میں جب انسان جاتا ہے نا، خبر کے اندر جب جاتا ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف گناہ کا پرابلم ہے. وہاں جو پرابلم آئیں گے وہ گناہ کے آئیں گے. جو میں نے کیا ہے دنیا میں، جو میں نے میوزک سنی ہے، جو میں نے غیبتیں کی ہیں، جو میں نے حرام کھایا ہے، جو میں نے بیک بائٹنگ کی ہے، ادھر کی بات ادھر کی ہے، وہ ساری چیزیں، واجبات کو ترک کیا ہے، اس کا ہی نیچے عذاب، اور کچھ نہیں. علی والوں کے لیے کچھ نہیں. اگر ریئل مومن ہو تو تمہاری لحد اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی کشادگی ہو جائے گی. لیکن ہم ہیں ویسے. وہ میسم تھا، وہ ابو ذر تھا، وہ سلمان تھا، وہ کربلا والے تھے. ہم کیا ہے؟ صبح سے شام تک ہم نے گناہ کیے، کتنا حرام کیا ہے. وہ ساری چیزیں نیچے پرابلم کرنے والی ہے. جو پرابلمز میں سب سے بڑا پرابلم جو آنے والا ہے وہ غیبت کا ہے، جھوٹ کا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے کا ہے، واجبات کو ترک کرنے کا ہے، اسلام کے قانون کا مذاق اڑانے کا ہے. نیچے اتنا پرابلم. تو عرفہ جو دن آ رہا، وہ دن اب پھر میں آپ کو ایڈوانس میں بول رہا ہوں، میرے یوتھ کو جو سن رہا مجھے، جا کے اپنے گھروں میں، لکھنؤ میں دعائے روز عرفہ مولا حسین کی ہندی میں پڑھنا، اردو میں پڑھنا، انگلش میں پڑھنا، عربی میں مت پڑھو، نہیں سمجھو گے تم. اپنی زبان میں آج سے شروع کرو. میں آغا باخر امام بارگاہ میں یہ دیسے کی مجلس میں بول رہا ہوں، مولا کی یہ دعا، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں، دعا ندبہ سے بھی بڑی ہے، لیکن آپ چیپٹرز میں پڑھ سکتے. صرف آپ ہندی میں پڑھتے جاؤ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے جائیں گے. یہ تصور کر کے کہ یہ کون بول رہا، یہ جملے جو کائنات کا مالک ہے، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، یہ حسین ابن علی کے جملے. جب میرا مولا حسین اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بات کرتا، اتنا کمزور ہو کے بات کرتا، بار بار یہ کہہ رہا پروردگار forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. مولا حسین، اگر آج مولا حسین کا نام میری کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، امام علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے.
ساری دعائیں قبول ہو رہی ان کے ناموں سے، لیکن وہ اللہ کے سامنے جا کے کیا بول رہے؟ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کا ایکسپلینیشن نہیں کر رہا، ورنہ میرا پورا خمسہ ہے اس کا کہ امام حسین کی دعا کیا ہے۔ اسی دعا کے وہ جملے ہیں، حسین ابن علی جیسے جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ کیا سن رہے؟ کیا سن رہے؟ اتنی سخت مجلس نہیں ہے کہ آواز ہی نہیں نکل رہی۔ میں تو ایک میسیج دے رہا آپ کو۔ مولا حسین کہہ رہے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا مجھے مل جائے، پوری دنیا نہ ملے، کچھ نہیں ملے اس دنیا سے، لیکن وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اگر پوری دنیا ملے اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا۔ یہ پیغام ہے دوستو حسین ابن علی کا۔ ابھی سے بول رہا، عرفے کو مارک کر کے رکھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری ڈیسٹینی 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 اس دن بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی اس دن۔ وہ دن معافی کا ہے، پلیز اب غور سے سنو۔ وہ دن معافی کا، صرف سوری بولنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میں تیری مخلوق کا سب سے بڑا تیرے بندوں میں گناہگار ہوں۔ اس کے سامنے جا کے بول رہے، کسی کو نہیں بول رہے۔ جتنا تم بولتے رہو گے نا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، وہ اتنا تواب الرحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ بولتا ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ، جسٹ سے ون ورڈ کہ مجھے آپ بولیں گے ایک دفعہ بولو گے تو کیسے معاف کریں گے؟ اس کا دنیا میں مثال کیا ہے کہ آپ بول رہے کہ ایک دفعہ بولو اللہ معاف کر دے گا، کیا گارنٹی ہے؟ عزیزو اللہ تو بہت بڑا ہے، اس کا جو مظہر ہے، اس کا جو محبوب ترین بندہ ہے، اس نے دنیا میں بتایا کہ اللہ کیسے تواب و رحیم ہے۔ عاشورے کے دن حر سب سے بڑا گناہگار تھا، آیا سر کو جھکا کے اور ایک ورڈ بولتا ہے مولا حسین I'm sorry مجھے معاف کر دو۔ ایک جملے پہ حسین نے معاف کیا اور حر کو حر بنا دیا۔ جب حسین معاف کر سکتے تو اللہ تو اللہ ہی۔ اب میں نے کہا کہ معاف کرو، اپنے لیے تو معافی مانگنے جا رہے نا، کرو گے نا جا کے اللہ سے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ عرفے تک انتظار کرنا اور اس دن سوری بولنا، زندہ نہیں رہے جب تک تو روز بولو، ایوری ڈے بولو، ہر سیکنڈ معافی مانگو، پھر عرفے تک جانا کہ اللہ معاف کر۔ لیکن اب اصل پوائنٹ، آپ عرفے میں جا کے بول رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پکار کے بولتے ہیں یا سری الرضا، کہ سب سے جلدی راضی ہونے والے مجھ سے راضی ہو جا۔ یہی ہے نا مطلب؟ پکارتے ہو نا تو اللہ کیا بولتا اس وقت کہ میرے بندے تو مجھے تو پکار کے بول رہا کہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ عرفے کے دن تم جا کے اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج دن معافی کا ہے، تو اللہ فوراً پلٹا کے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے بھی کسی کو معاف کیا؟ کیا سن رہے؟ بھائی کو معاف کیا، بہن کو معاف کیا، خاندان والوں کو معاف کیا، رشتہ داروں کو معاف کیا، مومن کو معاف کیا، کسی کو معاف نہیں کرو گے اور اس کے سامنے جا کے بولو گے اللہ معاف کر دے، تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
کیا بول رہا؟ آج خاندان ٹوٹ گئے. یہ سب سے زیادہ پرابلم کرنے والا ہے لحد کے اندر پہلی رات کو. خطے رحم خطے رحم خطے رحم خطے رحم. میں اس پہ تقریر نہیں کر رہا خطے رحم پہ، میں بتا رہا آپ کو. عرفے سے پہلے جتنے رشتہ داروں سے، جتنے بھائیوں سے بہنوں سے بات چیت نہیں ہے، خود آگے بڑھ کے بات کرو. عرفے سے پہلے جتنے لوگ ہیں نا جن سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں ان سے مل لو، سب کو راضی کر لو. اس کے بعد جاؤ اس کی بارگاہ میں، اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے بولو I'm sorry اللہ، مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا. آج کا دن تو نے بنایا ہے معافی کے لیے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. جب تم جا کے اس دن کہو گے تو اللہ ایک لمحہ بھی اس کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. دوستو یہ گناہ ہی ہے جو سب سے زیادہ پرابلم کرنے والے ہیں نیچے.